أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی یہاں سے حج کے دوسرے احکام بیان کر رہا ہے. تو اس سے پہلے کی تقریباً 2 آیتیں تھیں اور اب تک صرف 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی. اب یہ حج کے بارے میں تیسری آیت ہے. تو ٹوٹل 5 آیتیں اس سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے حج کے بارے میں ایک ہی ساتھ نازل کی، جس کے اندر حج کے پورے احکام بتائے گئے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حج جو فرض ہوا ہے یہ سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا، ہجرت کے 9ویں سال میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے 2 ریزن تھا، 2 کارن تھا. ایک تو یہ کہ مکہ کے اندر جو لوگ طواف کرتے تھے یا حج کرتے تھے تو وہ طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، برہنہ ہو کر کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا مکہ اور کہا کہ جا کر اعلان کر کے آئے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی یہاں پر ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا کعبے کا. مکہ تو فتح ہو چکا تھا 8 ہجری کے اندر، 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے مشرکوں میں ایک برائی جو تھی نسی کرنے کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کیا ہے؟ نسی یہ لوگ مہینے کا نام بدل کر اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ہے نا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا، عزت والا بنایا ہے، تو جب ان کو اس میں لڑائی کرنی ہوتی تھی یا پھر کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تھا جو اس میں منع ہے تو یہ کیا کرتے تھے؟ نسی کرتے تھے، مہینے کا نام بدل دیتے تھے. تو اس سال 9 ہجری کے اندر مہینہ بدلتے بدلتے ذی قعدہ تک پہنچ چکا تھا. ذی قعدہ کے مہینہ میں حج ہو رہا تھا سن 9 ہجری میں، حالانکہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں حج کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی کہ ان الیوم استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی دن پر آ گیا ہے جس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، ہے نا. یعنی کہ تم لوگوں نے اس کو گھما دیا تھا، ذی الحجہ کو کبھی آگے کر دیتے تھے، کبھی اس کو پیچھے کر، تو مہینے کو جو آگے پیچھے کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ حج گھوم کر ذی قعدہ میں پہنچ گیا تھا. لیکن اب ذی الحجہ میں جو حج ہو رہا ہے یہ صحیح حج ہے، اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے حج کے لیے. تو ذی الحجہ میں یعنی کہ جو 2 مہینے 10 دن ہے حج کے، ان کے بارے میں اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم،
کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے رزق کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو حج کے وقت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نقل کی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ کیا ہم لوگ جب حج میں جاتے ہیں تو تجارت کر سکتے ہیں، کچھ خرید فروخت کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ انسان بالکل جائے اور اس میں تجارت کر سکتا ہے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ حج کے مہینوں میں یا ان دنوں میں تجارت کو بالکل وہ حرام سمجھتے تھے اپنے لیے۔ تو مکہ کے اندر 3 بازار جو تھے، عکاظ، ذوالمجاز، مزنہ، یہ 3 بازاروں کے نام تھے اس وقت۔ تو اس میں صحابہ کرام جاتے تھے، کچھ اپنا بزنس بھی کرتے تھے، کچھ تجارت بھی اس میں کرتے تھے، کوئی کرائے پر اپنے جانور کو دیتا تھا، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ تو اس سے ان کے تو ایک تو حج کے اندر اور زیادہ آسانی ہو جاتی تھی کیونکہ کچھ پیسے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بتایا کہ تمہارے دل میں اگر شک و شبہ ہے کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ کچھ بھی انسان خریدنا چاہے، کچھ بیچنا چاہے تو ان دنوں میں کر سکتا ہے، لیکن حج کے اندر کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو، یعنی اپنے رب کی روزی کو تلاش کرو، یعنی کہ کچھ خریدو بیچو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم لوگ عرفات سے واپس آؤ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے عرفات کے بارے میں۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا جو احرام ہے وہ باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں سنت یہ ہے کہ انسان مینا چلا جائے اور پھر 9 تاریخ کی ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرنا ہے نا، سورج کے زوال یا طلوع شمس سے لے کر آپ سمجھ لیں کہ غروب شمس، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک، پھر اس کے بعد مزدلفہ نکلتے ہیں۔ تو عرفہ میں ٹھہرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یہ ایک مسجد کا نام ہے، وہاں پر ٹھہر کر تم اللہ کا ذکر کرو یا دعائیں کرو، اور یہ اس وقت کے حساب سے بالکل سڑک کے کنارے عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر تم ٹھہر کر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ وقوف عرفہ جو ہے، عرفہ میں ٹھہرنا یہ رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہے حج کے اندر 4 ارکان ہیں، اگر جس طرح سے اسلام کے 4 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو اسلام نہیں رہتا، اسی طرح سے حج کے اندر 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو حج نہیں ہوگا، انسان کو پھر دہرانا پڑے گا۔ واجب جو چیزیں ہیں وہ اگر چھوٹ جاتی ہیں تو اس کے اوپر قربانی دینا ہوگا، اس کو جانور دینا ہوگا، ہے نا۔ تو جو حج کے اندر 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ جیسے احرام کا باندھنا ہو گیا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، اور اس کا جو وقت ہے ٹھہرنے کا، یہ آپ سمجھ لیں طلوع شمس سے بالکل دوسرے دن کے سورج طلوع ہونے تک وقت ہے۔ اس دوران اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر لیتا ہے تو اس کا وقوف عرفہ مانا جائے گا، تھوڑی دیر تک ٹھہر، حالانکہ واجب ہے غروب آفتاب تو ٹھہرنا لمبے وقت تک، لیکن تھوڑی دیر بھی ٹھہر دیتا ہے تو اس کا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک طواف زیارت کیا جاتا ہے، جو حج کا رکن ہے طواف، یعنی کہ اس کا ٹائم جو قربانی کے دنوں میں ہے، اور پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں رکن ہیں، ارکان کی حیثیت ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اگر عورتیں جا رہی ہیں حج کرنے میں، لیکن اگر ایسی حالت ہو گئی کہ جن حالتوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی حالت میں اگر آ گئی ہیں، سارے کام اس نے کر لیے ہیں اور طواف چونکہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں جانا منع ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ سارے کام کر لو لیکن طواف چھوڑ دینا. اب وہ طواف کے لیے انتظار کرے بعد میں، ہے نا، جب وہ دن ختم ہو جائے اس کے بعد میں وہ طواف کے لیے انتظار کرے اور پھر طواف کر کے واپس آ سکتی ہے. تو یہ ارکان ہیں. تو اب جو عرفہ میں ٹھہرنا ہے یہ سب سے اہم ہے ان میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ الحج عرفہ الحج عرفہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ حج تو عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، حج تو عرفات میں ٹھہرنے ہی کا نام ہے، حج تو عرفات میں ٹھہرنے ہی کا نام ہے. 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا، جو 9 ذی الحجہ کو یعنی قربانی سے 1 دن پہلے ٹھہرا جاتا ہے. تو عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے جنت سے اترنے کے بعد وہاں پر ہوئی تھی، تو عرفات کے معنی ہوتا ہے پہچاننا عربی میں، تو اس لیے اس کو عرفات کا میدان کہا گیا ہے. بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے جو کہ زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عرفات میں ٹھہرنا سکھا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے جاتے تھے عرفت، کیا تم نے جان لیا پہچان لیا، یعنی حج کے ایک ایک طریقے کو جان لیا پہچان لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نعم عرفت عرفت عرفت، تو کہتے تھے ہاں میں نے جان لیا میں نے پہچان لیا، تو وہاں سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا، جس کا مطلب پہچاننا جاننا ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا، ایک تو خود یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے یہ سب سے اہم ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ثواب والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کوئی بھی عمل جو ان دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ان دنوں میں عبادت کرنے کا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جہاد کرنے گیا اپنے مال اور جان کو لے کر لیکن پھر وہ واپس نہ آئے، شہید ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ساری عبادتوں میں اللہ کے نزدیک ان دنوں کی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. 10 ذی الحجہ 1 سے لے کر 10 دنوں کی جو ہے 10 ذی الحجہ کے دنوں کے جو عبادت ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر ان میں یوم عرفہ جو ہے یہ زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ایک حدیث کے مطابق جسے بہت سارے بخاری وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی، یہودیوں کے اوپر اترتی تو ہم لوگ اس اترنے کے دن کو عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے پڑھ کے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت بھی تمام کر دی، مکمل کر دی، ہے نا. چونکہ دین بالکل مکمل ہو گیا اور اللہ کا بھیجا ہوا دین بالکل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بالکل کھول کے ایک ایک چیز بتا دی. تو اس دین کو یہودی کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم لوگ اس کو عید کا دن مانتے، اس دن جس دن یہ نازل ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس دن نازل ہوئی ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا اور وہ خود ہمارے مذہب کے اندر عید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یوم النحر یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق کلها عید، کہ ایک تو عرفہ کا دن یعنی جس دن 9 ذی الحجہ کا دن یعنی قربانی سے 1 دن پہلے کا دن، یہ دن اور خود قربانی کا دن یوم النحر قربانی کا دن، اور وہ ایام التشریق اور اس کے بعد 3 دن جو تشریق کا دن ہے یعنی کہ قربانی کے اور دن ہوتے ہیں، یہ سب کے سب عید کے دن ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے. تو ایک تو 9 ذی الحجہ کا دن اور خود قربانی کا دن
اور ایام التشریق یعنی کہ 3 دن، یہ بھی ایک قربانی کا دن ہے، اس کے علاوہ 3 دن ہے نا، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 4 ہے نا، ایک تو یوم الاضحیٰ قربانی کا دن، اور پھر یوم الاضحیٰ کے بعد ایام التشریق ہے نا، ٹوٹل 4 دن اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ ٹوٹل 4 دن اصل قربانی کے ہیں، 4 دنوں تک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ جو دن ہے یہ عید کا دن ہے۔ وہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کو عید کا دن بنایا ہے، اس میں یہ 9 ذی الحجہ کا بھی دن ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن پر اپنے فرشتوں سے کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، یعنی فرشتوں سے فخریہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں، پراگندہ حالت میں آئے ہیں، اور ان کے لیے میری جو بھی دعا کریں گے میں انہیں قبول کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر سے بیان کرتا ہے، فخر سے کہتا ہے اس دن کے بارے میں۔ تو اس دن پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام دنیا سے جمع ہو کر جو حجاج کرام ہیں، حاجی ہیں، سارے امیر غریب فقیر جیسے بھی یہ سب لوگ اپنی ایک شکل میں، ایک حیت میں، ایک کپڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے زیادہ اور کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جہنمیوں کو آزاد نہیں کرتا ہے جتنا یوم عرفہ کو آزاد کرتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن بھی آزاد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی فضیلت ہے، 9 ذی الحجہ کی، جو قربانی سے ایک دن پہلے کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ عرفات میں جب واپس آؤ تو مشعر حرام جو مسجد ہے وہاں پر تم ٹھہر کر اللہ کا خوب ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم ویسے ہی اس کو یاد کرو، ویسے ہی ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں، جو بھی طریقے بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے بیان، اس کے مطابق ہی اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہاں پر بیان کیا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ یہ لوگ جب ٹھہرتے تھے عرفات کے اندر، جیسا کہ اللہ نے آگے بیان کیا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرنے لگتے تھے، اپنے باپ دادا نے جو ان کا کام کیا ہے یا جو بڑے بڑے کام کیے اس کو یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرو، ہے نا، اور اپنے باپ داداؤں کا ذکر نہیں۔ اور تم لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے اس ہدایت کی قدر کرو، ہے نا۔ اس لیے کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا حقیقت میں جہنم سے جنت کی طرف آنے کے برابر ہے، اس لیے اس ہدایت کی قدر کرو اور غنیمت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔